رات کے 2 بج چکے تھے۔ آسمان جیسے پھٹ پڑا اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ تیز آندھی اور موسلادھار بارش نے فیصل آباد کے مضافاتی علاقے کی اس سنسان سڑک کو مکمل طور پر اندھیرے اور خوف میں دھکیل دیا تھا۔ گاڑی کے وائپرز پوری رفتار سے چلنے کے باوجود ونڈ سکرین پر گرنے والے پانی کے قطروں کو ہٹانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اس طوفانی بدتمیزی میں سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک کی پچھلی سیٹ پر ایک قیامت برپا تھی۔ آہ آہ قاسم بھائی پلیز پلیز مجھے بچا لیں۔ میرب کی چیخ گاڑی کے بند شیشوں سے ٹکرائی اور قاسم کے دل کی پار ہو گئی۔ وہ دوہری ہو کر اپنے ابھرے ہوئے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھی، جیسے اس درندگی سے اٹھنے والے درد کو دبا لینا چاہتی ہو۔ سردار قاسم، جس کی شخصیت ہمیشہ ایک پرسکون اور باوقار رعب دار شخصیت کے طور پر جانی جاتی تھی، اس وقت بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیوں کے جوڑ سفید ہو چکے تھے، لیکن اس کے ہاتھ مسلسل لرز رہے تھے۔ میرب کا 9واں مہینہ چل رہا تھا اور آج رات اچانک اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ قاسم کو گھر کے ڈرائیور یا کسی اور کا انتظار کیے بغیر اسے خود اٹھا کر گاڑی میں ڈالنا پڑا۔ وہ اندھا دھند ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ قاسم بھائی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آہ آہ وہ سیٹ کے کور کو اپنی مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے تڑپی۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور سانسیں کسی جھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ مجھے یہ بچہ پیدا نہیں کرنا، مجھے بہت درد ہے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ قاسم بھائی پلیز مجھے بچا لیں۔ بجلی کی ایک زوردار چمک نے گاڑی کے اندرونی حصے کو روشن کیا اور بیک ویو مرر میں قاسم نے اپنی چھوٹی کزن کا وہ چہرہ دیکھا جو خوف اور تکلیف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر قاسم کی اپنی جان نکل رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میرب، تم بس تھوڑی سی ہمت رکھو، ہم بس پہنچنے والے ہیں۔ قاسم نے اپنے کانپتی آواز کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ہسپتال ابھی کم از کم 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا۔ گاڑی نے ایک جھٹکا کھاتے ہوئے رفتار پکڑی۔ نہیں نہیں، میں مر جاؤں گی، میری جان نکل رہی ہے۔ میرب کی آواز اب سسکیوں اور کراہوں میں بدل چکی تھی۔ درد کی لہریں اب وقفے وقفے کے بجائے مسلسل آ رہی تھیں۔ اچانک گاڑی کے انجن سے ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھری۔ قاسم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، گاڑی نے وہ 2 شدید جھٹکے کھائے اور ڈیش بورڈ کی بتیاں بلنک ہوئیں اور انجن مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ گاڑی سڑک کے عین بیچوں بیچ ایک بے جان لوہے کے ڈبے کی طرح کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ نہیں، اس وقت نہیں۔ قاسم نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس نے جلدی سے چابی گھما کر اگنیشن دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف ایک بے جان سی کلک کی آواز کے سوا کچھ نہ ہوا۔ انجن سیز ہو چکا تھا۔ کیا ہوا قاسم بھائی؟ میرب نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی جو اندھیرے میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ کچھ نہیں میرب، کچھ نہیں، تم گھبراؤ مت، میں ابھی ایمبولینس کو کال کرتا ہوں۔ قاسم نے جلدی سے اپنے ڈیش بورڈ پھر سیٹوں کے درمیان اپنی جیکٹ کی جیبوں کو ٹٹولا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، لیکن فون کہیں نہیں تھا۔ اس پر جیسے بجلی گر گئی۔ رات کی اس ہنگامی صورتحال میں میرب کو سنبھالتے ہوئے وہ اپنے موبائل گھر کے لاؤنج میں ہی میز پر بھول آیا تھا۔ قاسم بھائی، میرب کی ایک اور دلزور چیخ ابھری۔ اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ آ رہا ہے، وہ اسے اب نہیں روکا جا رہا۔ قاسم نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بے بس اور خوفناک لمحہ تھا۔ باہر طوفان تھا۔ رات کے 2 بجے کوئی گاڑی سڑک پر نہیں تھی، فون اس کے پاس نہیں تھا اور اس کی کزن میرب درد ذا سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تڑپ رہی تھی۔ قاسم بھائی میرے پاس آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرب روتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی۔ قاسم نے ایک گہری سانس لی۔ سردار قاسم کو اب وہ کرنا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ بھاگ کر پچھلے دروازے کی طرف آیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت اور میرب کی چیخیں دونوں نقطۂ عروج پر تھیں۔ میری بات سنو میرب۔ قاسم نے اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر رکھا اور اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، وہ ٹھہراؤ جو انسان موت کو سامنے دیکھ کر اختیار کر لیتا ہے۔
کوئی مدد نہیں آ رہی، ہسپتال ہم جا نہیں سکتے، تمہیں یہ بچہ یہیں پیدا کرنا ہوگا۔ نہیں نہیں قاسم بھائی، میں نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، اس کا جسم درد کی شدت سے اکڑ رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں نا، تم نہیں مرو گی۔ قاسم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ لمبی سانس لو، میری طرف دیکھو میرب، لمبی سانس لو اور زور لگاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور سیٹ پر بچھا دی۔ میرب کی چیخیں اب گاڑی کے شیشوں کو چیر کر باہر طوفان میں شامل ہو رہی تھیں۔ درد کی ہر لہر کے ساتھ اس کا جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ قاسم مسلسل اسے ہدایات دے رہا تھا، اس کا پسینہ پوچھ رہا تھا اور بس اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑے ہوئے تھا کہ شاید میرب کی ہڈیاں دکھ گئی ہوں، لیکن اسے اس وقت صرف ایک ہی درد محسوس ہو رہا تھا، اوہ اللہ مجھے موت دے دے، مجھے اور درد نہیں سہنا۔ میرب کا سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا، اس کی آنکھیں الٹنے لگی تھیں۔ میرب آنکھیں کھلی رکھو، بے ہوش مت ہونا، آخری بار، بس ایک بار اور ہمت کرو۔ قاسم کی اپنی آواز آنسوؤں کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ وہ ایک مرد تھا، ایک سردار تھا، لیکن ایک عورت کو اس اذیت سے گزرتے دیکھ کر اس کے اندر کا انسان لرز گیا تھا۔ بجلی ایک بار پھر کڑکی، گاڑی روشن ہوئی۔ میرب نے اپنی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی ہمت کی اور اس نے قاسم کا ہاتھ اتنی زور سے بھینچا کہ اس کے ناخن قاسم کے گوشت میں گڑ گئے، اور پھر ایک زوردار دل دہلانے والی چیخ میرب کی حلق سے نکلی۔ یہ چیخ اتنی بلند اور اتنی تکلیف دہ تھی کہ قاسم ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور پھر اس لمحے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز گونج اٹھی۔ قاسم کے کانپتے ہاتھوں نے جلدی سے اس خون اور پانی میں لت پت ننھی جان کو اپنی جیکٹ میں لپیٹ لیا۔ میرب دیکھو، یہ بچہ دیکھو۔ اس نے خوشی اور تھکاوٹ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مڑ کر دیکھا، لیکن میرب کی وہ زوردار چیخیں اچانک ایک پرسکون خاموشی میں بدل چکی تھی۔ اس کا سر سیٹ کی پشت سے ڈھلکا ہوا تھا، اس کا ہاتھ جو قاسم کو جکڑے ہوئے تھا اب بے جان ہو کر سیٹ سے نیچے لٹک گیا تھا۔ اس کی سانسیں جو کچھ دیر پہلے رونکنے کی طرح چل رہی تھیں وہیں اٹک گئی تھیں۔ میرب، قاسم کی مسکراہٹ وہیں جم گئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز تیز تر ہو رہی تھی۔ قاسم نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ باہر بارش شدت اختیار کر چکی تھی اور اندر قاسم کی دنیا اندھیر ہو رہی تھی۔ فیصل آباد کے مشہور سردار حویلی اپنے نام کی طرح ایک دبدبہ اور شان رکھتی تھی۔ اس حویلی کی سب سے بڑی طاقت اس کی اونچی دیواریں نہیں بلکہ اس میں بسنے والے 5 بھائیوں کا اتفاق تھا۔ سردار خاندان کی روایت تھی کہ جو بھی ہو جائے دسترخواں اور دل ہمیشہ ایک رہیں گے۔ سب سے بڑے بھائی سردار ذوالفقار تھے جو حویلی کے سربراہ مانے جاتے تھے۔ ان کا فیصلہ ختم ہوتا تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، رائمہ، آئمہ اور سب سے بڑا بیٹا قاسم۔ ان سے چھوٹے سردار جبار تھے جو مزاج کے قدرے نرم تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، زرگل اور شاہ گل۔ تیسرے نمبر پر سردار ستار تھے جن کا گھر ماشاءاللہ خاصا بھرا ہوا تھا۔ ان کے 2 جڑواں بیٹے شاہ زین اور شاہ کمال تھے جن کی شکلیں اتنی ملتی تھیں کہ اکثر گھر والے ہی دھوکہ کھا جاتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 بیٹیاں نمرہ اور خدیجہ تھیں۔ چوتھے بھائی سردار جہانگیر تھے جن کی کل کائنات ان کی اکلوتی بیٹی میرب تھی۔ میرب کو حویلی بھر کا لاڈ پیار ملا تھا جس نے اسے بے حد شرارتی اور منہ پھٹ بنا دیا تھا۔ وہ پورے گھر کی رونق اور دادی کی جان تھی۔ سب سے چھوٹے سردار جہاں زیب تھے جن کے 2 بیٹے احسن اور محسن تھے جو ہر وقت میرب اور شاہ زین اور شاہ کمال کی شرارتوں میں ان کے کرائم پارٹنر بنے رہتے تھے۔ تمام کزنز آپس میں جتنے بے تکلف اور سے رہتے تھے سردار قاسم نے اتنے ہی خوفزدہ رہتے تھے۔ قاسم کی شخصیت میں اس کے باپ سردار ذوالفقار کا پورا رعب و غصہ اور سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کم بولتا تھا مگر جب بولتا تھا تو سب کی سانسیں رک جاتی۔ سردیوں کی شام تھی اور حویلی کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں میرب، شرافت سے ریموٹ دے دو ورنہ آج میں نے تمہاری چھٹیاں کاٹ دینی ہے۔ شاہ زین صوفے کے اوپر کھڑا ہاتھ میں کشن پکڑے میرب کو دھمکا رہا تھا۔ میرب جو کہ ڈرائنگ روم کی وسط میں رکھی شیشے کی بڑی میز کے پیچھے چھپی کھڑی تھی، اس نے زبان نکالی اور ریموٹ ہوا میں لہرایا۔ پہلے پکڑ کے دکھاؤ جڑواں بھائیوں کے فل ماڈل۔ آج تو کرکٹ میچ نہیں لگے گا، آج میرا فیورٹ ڈرامہ چلے گا۔ اوئے فیل ماڈل کس کا بولا؟ شاہ کمال جو اب تک صوفے پر لیٹا مونگ پھلی کھا رہا تھا یکدم اٹھا بیٹھا۔ شاہ زین تو دائیں سے جار اور میں بائیں سے، اس چڑیل کو کھینچتا ہوں۔ ہاں ہاں آ جاؤ دونوں۔ احسن بھائی، محسن جلدی آؤ، یہ دونوں مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ میرب نے چلا کر اپنے دفاعی دستے کو بلایا۔ احسن اور محسن جو کہ کونے میں بیٹھے
کیرم بورڈ کھیل رہے تھے، فوراً ہنستے ہوئے میدان میں کود پڑے۔ اوئے شاہ زین، ہماری بہن کو کچھ نہ کہنا ورنہ کیرم کی گوٹیاں تمہارے سر پر ماریں گے۔ محسن نے وارننگ دی، یہ تمہاری بہن ہے تو کیا ہماری پڑوسن ہے، لیکن آج اس نے ہمارا میچ خراب کیا ہے، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ زین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سیدھا میرب کی طرف لپکا۔ میرب ایک زوردار چیخ مار کر بھاگی اور سیدھا نمرا اور خدیجہ کے پیچھے جا چھپی، جو آرام سے رسالے پڑھ رہی تھیں۔ اوہ ہو میرب، ہمارے پیچھے کیوں چھپ رہی ہو؟ اس کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارے بال بھی کھینچے گا۔ خدیجہ نے بچاؤ کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ رائمہ اور آئمہ، جو قاسم کی سکی بہنیں تھیں، وہ بھی اس دھمکا چوکڑی کا مزہ لے رہی تھیں۔ دیکھو شاہ کمال، اگر تم نے میرب کو تنگ کیا تو تایا جان کو بتا دیں گی ہم۔ آئمہ نے ہنستے ہوئے دھمکی دی۔ زہر گل اور شاہ گل اپنے موبائل فونز پر اس پورے منظر کی ویڈیوز بنا رہی تھیں۔ گائز تھوڑا اور ایکشن، ہاں ہاں تکیہ مارو اس کو۔ شاہ گل نے ہدایت کاری شروع کر دی۔ ڈرائنگ روم ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تکیے ہوا میں اڑ رہے تھے، مونگ پھلی کے چھلکے قالین پر بکھر چکے تھے اور میرب کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی اور چیخوں نے پورے گھر پر سر اٹھا رکھا تھا۔ وہ ریموٹ کو سینے سے لگائے شاہ زین کی پہنچ سے بچنے کے لیے ایک صوفے سے دوسرے صوفے پر چھلانگ لگا رہی تھی۔ ابے رک جا آفت کی پڑیا، میرے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا ہے۔ شاہ کمال ہانپتے ہوئے بولا۔ تمہاری تو بچپن سے ہی گھٹنوں میں درد ہے بڈھے، میرب نے کہکا لگایا۔ ابھی اس نے پلٹ کر ایک اور تکیہ شاہ زین کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ڈرائنگ روم کے بھاری لکڑی کے دروازے کھلے، یکدم جیسے کسی نے وقت کو وہیں روک دیا ہو۔ ہوا میں اڑتا ہوا تکیہ ٹھپ سے زمین پر گرا۔ شاہ زین کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں جم گیا۔ میرب کی ہنسی حلق میں ہی غائب ہو گئی۔ زہر گل نے جلدی سے فون چھپا لیا۔ دروازے پر سردار قاسم کھڑا تھا۔ اس کے 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑی جسامت، گہری سیاہ آنکھیں جس میں ہمیشہ ایک ناگوار سی سرد مہری ہوتی تھی، اور چہرے پر وہ مخصوص سنجیدگی جو کسی کو بھی پسینہ لانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض کے اوپر گرے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی صرف ایک نظر پورے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے کافی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ قاسم کی بھاری گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن اس کی کاٹ سیدھی دل پر لگی تھی۔ کس کزن کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی جواب دے سکے۔ شاہ کمال، جو صوفے کی پشت پر چڑھا ہوا تھا، شرافت سے نیچے اتر آیا اور ایسے کپڑے جھاڑنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ قاسم کی نظریں سیدھی میرب پر پڑیں، جو ریموٹ کو پیٹھ پیچھے چھپائے نمرا کے کندھے کے پیچھے اسے اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرب، قاسم نے اسے مخاطب کیا۔ جی جی بھائی۔ میرب کی آواز، جو ابھی کچھ لمحے پہلے پورے گھر میں گونج رہی تھی، اب ایک سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ یہ گھر ہے یا مچھلی بازار؟ ڈرائنگ روم کا یہ حال ہوا ہے۔ قاسم نے میز پر بکھرے کشنز اور مونگ پھلی کے چھلکوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قاسم بھائی، وہ شاہ زین مجھے مارنے لگا تھا تو میرب نے فوراً سارا ملبہ شاہ زین پر ڈالنے کی کوشش کی۔ شاہ زین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے ہونٹ ہلا کر بغیر آواز کے کہا، جھوٹی، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا کیا، میں نے پوچھا ہے یہ حال کیوں کیا۔ 5 منٹ کے اندر یہ کمرہ صاف ہونا چاہیے ورنہ آج رات کا کھانا کسی کو نہیں ملے گا۔ قاسم نے ایک آخری وارننگ دی اور کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سب نے ایک ساتھ گہری سانس لی۔ اف، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، احسن نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ سارا قصور اس چڑیل میرب کا ہے، وہ پھنسا مجھے رہی تھی۔ شاہ زین نے غصے سے گھورا۔ اب بحث نہ کرو، جلدی سے صفائی کرو ورنہ واقعی رات کا کھانا بند ہو جائے گا۔ ہٹلر کہے گا، میرب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر سب کزنز مل کر جلدی جلدی کمرہ سمیٹنے لگے۔ ستار حویلی میں رات کا کھانا ہمیشہ ایک ساتھ کھایا جاتا تھا۔ وسیع و عریض ڈرائنگ ہال میں ایک لمبی میز بچھی ہوئی تھی۔ میز کے سرے پر سردار ذوالفقار بھٹجان تھے اور اس کے دائیں اور بائیں باقی چاروں بھائی، سردار جبار اور سردار ستار، سردار جہانگیر اور سردار جہاں زیب بیٹھے تھے۔ اس سے آگے بچوں کی باری تھی۔ جہانگیر اور وہ جو شہر سے باہر والی زمینیں ہیں، ان کا کیا بنا؟ پٹواری سے بات ہوئی؟ سردار ذوالفقار نے کھانا نکالتے ہوئے اپنے بھائی سے پوچھا۔ جی بھائی جان، میں نے آج صبح ہی بات کی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اگلے ہفتے تک کاغذات مکمل ہو جائیں گے۔ سردار جہانگیر نے احترام سے جواب دیا۔ بڑوں کی گفتگو زمینوں، کاروبار اور سیاست پر چل رہی تھی، جبکہ میز کے دوسرے حصے پر کزنز کی ایک الگ ہی خاموش دنیا آباد تھی۔
چونکہ قاسم بالکل میرب کے سامنے بیٹھا خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، اس لیے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اونچی آواز میں بات کرے۔ تاہم اس کی آنکھیں اور اشاروں کی گفتگو جاری تھی۔ میرب نے اپنی پلیٹ میں رکھی کرواہٹ بھری کریلے کی سبزی کو ناگواری سے دیکھا۔ اس نے چپکے سے آنکھ کے اشارے سے ساتھ بیٹھے محسن کو دکھایا، چہرہ ایسے بنایا جیسے اسے الٹی آ رہی ہو۔ محسن نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبائی۔ شاہزین نے ٹیبل کے نیچے سے میرب کے پاؤں پر ٹھوکر ماری، جس پر میرب کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکل گئی۔ قاسم جو پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا، اس کی نظر فوراً میرب پر پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں وہی رعب تھا۔ میرب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کہ کچھ نہیں قاسم بھائی، وہ کباب بہت مزے کے ہیں۔ اس نے جلدی سے ایک کباب اپنی پلیٹ میں رکھ لیا، حالانکہ وہ اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ تو کریلے کیوں نہیں کھا رہی؟ رزق کی یوں بری شکل بنا کر نہیں دیکھتے۔ قاسم نے اسے اس کی حرکت پر ٹوک دیا۔ اسے میرب کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کا پتہ چل رہا تھا۔ کھا رہی ہوں نا۔ میرب نے روحانسی شکل بنا کر کریلے کا نوالا منہ میں رکھا۔ باقی سب کزن اپنے سر جھکائے مسکرا رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ میرب اگر کسی سے ڈرتی تو کنٹرول ہوتی تھی تو وہ صرف سردار قاسم تھا۔ قاسم پتر سردار نے مسکراتے ہوئے قاسم کی طرف دیکھا۔ آج کل تمہاری فیکٹری کا چکر کم لگ رہا ہے، سارا بوجھ مینیجر پر نہ ڈالو۔ نہیں چچا جان، میں روز جا رہا ہوں، بس آج کل اکاؤنٹس کا کچھ مسئلہ ہے تو دفتر میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، قاسم نے باادب طریقے سے جواب دیا۔ بڑوں کے سامنے اس کا رویہ انتہائی مؤدبانہ اور تابع تھا۔ رات کے کھانے پر یہ سارا خاندان ایک گلدستے کی طرح لگتا تھا۔ پانچوں بھائیوں کی آپس کی محبت، کزنز کی خاموش شرارتیں اور قاسم کا دبدبا۔ سردار حویلی کی یہ دیواریں روزانہ محبت کی ایسی ہی کہانیاں سنتی تھیں۔ سردار حویلی کی اونچی اور پروقار دیواریں ان دنوں جیسے کہکوں اور گہما گہمی سے زندہ ہو گئی تھی۔ حویلی میں ایک عرصے بعد کوئی اتنی بڑی خوشی آئی تھی، اور وہ بھی سردار خاندان کے سب سے بڑے اور رعب دار چشم و چراغ سردار قاسم کی منگنی کی۔ قاسم کا رشتہ سردار ذوالفقار کے ایک نہایت قریبی اور پرانے دوست کی بیٹی سے طے پایا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے انڈسٹریز تھے اور اس کی بیٹی فضا کو قاسم کے لیے چنا گیا تھا۔ دونوں خاندانوں کی اس پرانی اور دوستی کو اب رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اس سلسلے میں سردار حویلی میں ان دنوں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ چونکہ یہ حویلی کی موجودہ نسل کی سب سے پہلی اور بڑی خوشی تھی، اس لیے سردار ذوالفقار نے اسے انتہائی شاندار پیمانے پر منانے کا اعلان کیا تھا۔ دور دراز سے رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب اور دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ پچھلے ایک ہفتے سے جاری تھا اور حویلی کے تمام گیسٹ رومز بھر چکے تھے۔ اس سارے ہنگامے میں اگر کوئی سب سے زیادہ پرجوش اور آگے تھا، وہ میرب تھی۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ حویلی کے لان کی سجاوٹ سے لے کر مینیو ڈیسائیڈ کرنے تک، اس مہمانوں کے کمروں کے انتظام لے کر کزنز کے ڈانس کی کوریوگرافی تک، ہر جگہ میرب کی چہچہاتی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ منگنی سے 3 دن پہلے ہی حویلی کے سب سے بڑے ہال میں روزانہ ڈھولکی کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ فرش پر چادیاں اور گاؤ تکیے بچھا دیے گئے تھے۔ لڑکیوں کی ٹولیاں بن چکی تھیں اور لڑکوں کی ڈٹولیاں لگ رہی تھیں۔ ایک رات ڈھولکی پورے عروج پر تھی۔ میرب بیچوں بیچ بیٹھی، گود میں بڑی سی ڈھولک رکھے دونوں ہاتھوں سے اس پر ایسا طوفان تھاپ رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ آج ڈھولک کی خیر نہیں۔ اس کے دائیں بائیں نمرہ، خدیجہ، رائمہ اور آئمہ، زرگل اور شاہ گل بیٹھی تالیاں بجا رہی تھیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر گا رہی تھیں، دسیاں دا راجا میرے بابل دا پیارا۔ میرب نے گانے کا ایسا مکسچر بنایا ہوا تھا کہ سر اور تال دونوں اس سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اوئے بس کر دے میری ماں۔ شاہزین نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہال میں انٹری دی۔ یہ تم لوگ گانے گا رہی ہو، کسی پرانے ٹریکٹر یا انجن سٹارٹ کر رہی ہو؟ میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ بکواس مت کرو شاہزین کے بچے۔ میرب نے ڈھولک پر ایک زوردار تھاپ مارتے ہوئے اسے گھورا۔ یہ ٹپیکل مہندی اور ڈھولکی کے گانے ہیں، تمہیں کیا پتہ آرٹ کیا ہوتا ہے؟ تم بس جاؤ اندر، مہمانوں کے لیے چائے اور سموسے لے کر آؤ۔ تمہاری ڈیوٹی کیٹرنگ پر لگی ہوئی ہے، میں کوئی ویٹر ہوں کیا؟ شاہزین نے منہ بنایا۔ احسن اور محسن کو بولو، وہ ویلے بیٹھے کیرم کھیل رہے ہیں، وہ دونوں ڈانس کی پریکٹس کر کے تھک گئے ہیں۔ میرب نے رعب سے کہا۔
بیچاروں سے میں نے 2 گھنٹے مسلسل بھنگڑے کی پریکٹس کروائی ہے، تم تو ڈانس میں بھی زیرو ہو، اس لیے جاؤ ٹرے اٹھاؤ۔ اتنے میں شاہ کمال ایک بڑی سی ٹرے میں چائے کے کپ لیے اندر داخل ہوا۔ لو بھائی آ گئی چائے۔ میرب اب خدادار اس ڈھولک کو بخش دو، اس کے چمڑے سے دھواں نکلنے لگا ہے۔ سب لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ میرب نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ شاہ کمال کی طرف پھینکا، جس نے بڑی مہارت سے کھینچ کر بچا لیا۔ جڑواں بھائیوں کو تو میں منگنی والے دن دیکھوں گی۔ قاسم بھائی کی انٹری پر تم دونوں نے پھولوں کی ٹوکریاں اٹھانی ہیں، سمجھ آئی؟ میرب نے آرڈر جاری کیا۔ ہم پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائیں گے؟ شاہ زین نے آنکھیں پھاڑیں۔ کیوں بھائی، ہم سرداروں کے بیٹے ہیں، کوئی پھول والی بچیاں ہیں جو قاسم بھائی کے آگے آگے پتیاں نچھاور کرتی جائیں گی؟ کرنا پڑے گا، ورنہ میں تایا جان کو بتا دوں گی تم دونوں کل رات چھپ کر حویلی کی دیوار پھاند کر باہر برگر کھانے گئے تھے۔ میرب نے بلیک میلنگ کا اپنا سب سے کارگر ہتھیار استعمال کیا۔ اچھا بابا، کر لیں گے، تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ شاہ کمال نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ ماحول میں ہنسی مذاق اور قہقہے گونج رہے تھے۔ خدیجہ اور نمرہ نے کھڑے ہو کر ڈانس کا ایک نیا اسٹیپ کر کے دکھایا۔ میرب انہیں ٹھیک کروا رہی تھی، اچانک ایک ہال کے دروازے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ قاسم وہاں کھڑا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رہا تھا، جیسے ابھی ابھی آفس سے واپس آیا ہو۔ بال میں جیسے کسی نے میوٹ کا بٹن دبا دیا ہو۔ میرب کا ڈھولک پر اٹھا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ شاہ زین جو ایک سموسہ منہ میں ڈالنے لگا تھا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لڑکیاں جو تالیاں بجا رہی تھیں فوراً دوپٹے درست کرنے لگیں۔ قاسم کی گہری سنجیدہ نظروں نے پورے حال کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن رعب ویسا ہی تھا۔ یہ کیا طوفان مچا رکھا ہے؟ پورے محلے میں آوازیں جا رہی ہیں۔ قاسم کی بھاری آواز حال کی خاموشی میں گونجی۔ وہ قاسم بھائی، وہ ہم بس پریکٹس کر رہے تھے۔ میرب نے ڈھولک کو آہستگی سے سائیڈ پر کھسکاتے ہوئے ہلکا سا جواب دیا۔ قاسم نے ایک نظر میرب کو دیکھا، جو پسینے میں شرابور تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اس کی نظر شاہ زین اور شاہ کمال پر پڑی، جو بالکل الرٹ پوزیشن میں کھڑے تھے۔ پریکٹس وارننگ روم کے دروازے بند کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، مہمان سو رہے ہوں گے، قاسم نے کہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک بہت ہی مدھم سی چمک آئی، جو شاید مسکراہٹ کی ایک جھلک تھی، اور یہ انس کے نام پر جو اچھل کر کود ہو رہی تھی۔ اسے بند کرواؤ، جا کے سو جاؤ۔ وہ مڑ کر چلا گیا، لیکن اس کے جاتے ہی حال ایک لمبی سی سانس لینے کی آواز آئی۔ اوئے ہوئے قاسم بھائی، وہ اپنی منگنی پر بھی ہٹلر بنے ہوئے ہیں۔ محسن نے پیچھے سے آتے ہوئے سرگوشی کی۔ یار، ڈر لگتا ہے منگنی کی اسٹیج پر بھی فضا بھابھی کو نہ ڈانٹ دیں کہ تم نے دوپٹہ سر پر کیوں نہیں ٹکا کر رکھا۔ شاہ زین کے اس جملے پر ایک بار پھر حال میں قہقہہ گونج گیا۔ میرب نے ہنستے ہوئے دوبارہ ڈھولک کھینچ لی اور گانا ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا، سب بے صبری سے انتظار تھا۔ آج جمعے کا مبارک دن تھا اور قدرت نے بھی موسم کو بہت خوشگوار بنا دیا تھا۔ صبح سے ہی حویلی میں ایک میلے کا سماں تھا۔ شام کے وقت منگنی کی تقریب کا اہتمام سردار حویلی کی بے پناہ وسیع و عریض لان میں کیا گیا تھا۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف موتیوں اور گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ درختوں پر چھوٹی چھوٹی جالیاں بچھی ہوئی تھیں، جو اندھیرا ہوتے ہی ستاروں کی طرح جگمگانے لگی تھیں۔ درمیان میں ایک بہت بڑا اور شاہانہ اسٹیج تیار کیا گیا تھا، جس پر 2 سرخ مخملی کی کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ گول میز پر سفید اور سنہرے رنگ کے کپڑے بچھے ہوئے تھے اور ہر میز پر تازہ پھولوں کے گلدستے رکھے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ مغرب کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس پورے مجمع میں اگر کوئی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی تو وہ میرب تھی۔ اس نے شاکنگ پنک رنگ کا ایک بے حد خوبصورت بھاری کام والا غرارہ پہن رکھا تھا۔ غرارے پر سنہری تاروں اور موتیوں کا کام روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ اس کے لمبے بال پشت پر ایک خوبصورت چٹیا کی شکل میں بندھے ہوئے تھے، جس میں موتی پروئے گئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر ایک ایسی دلکش مسکراہٹ تھی، جو کسی کو کبھی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ سارا وقت مہمانوں کو ویلکم کرنے، کزنز کی ڈیوٹیاں یاد دلانے اور بچوں کو اسٹیج سے دور رکھنے میں مصروف تھی۔ محفل کی اصل رونق وہی لگ رہی تھی۔ ارے واہ میری شہزادی، آج تو نظر نہ لگ جائے تجھے، تایا جبار نے میرب کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تو میرب خوشی سے نہال ہو گئی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سردار قاسم کی انٹری ہوئی۔ جیسے ہی قاسم لان میں داخل ہوا، سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس نے خالص سفید رنگ کی کلف لگی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس کے اوپر سیاہ رنگ کی ایک انتہائی نفیس ایک سوٹ تھی۔ اس کا چوڑا سینہ، اونچا قد اور وہ مخصوص سنجیدہ پروقار انداز اسے
سب سے مثبت بنا رہا تھا۔ وہ واقعی کسی علاقے جہاں کا اس سے زیادہ لگ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک نرم سی مدھم مسکراہٹ تھی جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ شاہ زین اور شاہ کمال میرب کو سخت ہدایات کے مطابق واقعی قاسم کے آگے آگے چلتے ہوئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ حالانکہ اس کی شکلیں دیکھنے والی تھیں، میرب اسٹیج کے پاس کھڑی ان دونوں کو آنکھیں دکھا کر مزید پھول پھینکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں دلہن والوں کی گاڑیاں بھی حویلی کے دروازے پر آ رکیں۔ فضا کے گھر والے ڈھول باجوں اور مٹھائیوں کی ٹوکریوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ فضا، جو کہ ایک خوبصورت اور سلیقہ مند لڑکی تھی، ہلکے نیلے رنگ کی شاندار لباس میں ملبوس تھی۔ منگنی کا فنکشن بہت ہی شاندار اور اچھے طریقے سے انجام پایا۔ انگوٹھیاں پہنائی گئیں، کیمروں کی فلیش چمکے، مبارکبادوں کا شور مچا اور کھانوں کا دور چلا۔ سردار حویلی کی یہ پہلی خوشی بالکل ویسے ہی منائی گئی جیسے سردار ذوالفقار کی خواہش تھی۔ قاسم اور فضا ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے بہت جج رہے تھے۔ تمام کزن، خاص طور پر میرب نے انہیں خوب تنگ کیا اور ان کے ساتھ بے شمار تصویریں بنوائیں۔ ڈھول کی تھاپ پر کزن کا وہ ڈانس جس کی پچھلے ایک ہفتے سے پریکٹس ہو رہی تھی، شاندار رہا۔ میرب نے سب کو اپنی انگلیوں پر نچایا۔ محفل کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ تقریب رات تک جاری رہی۔ جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا، پھر اعلان کی لائٹس مدھم پڑنا شروع ہو گئیں تو تھکاوٹ سے چور گھر والے بھی اپنے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میرب کے پاؤں میں اب چلنے کی ہمت نہیں تھی، اس کا بھاری غرارہ اب اسے بوجھل لگنے لگا تھا۔ وہ سب کو شب بخیر کہہ کر حویلی کے اوپر پورشن پر واقع اپنے کمرے میں گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے بھاری جھمکے اتارے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مسکراتا ہوا تھکا ہارا چہرہ دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ آج کا دن کتنا خوبصورت تھا! قاسم بھائی کی منگنی ہو گئی تھی، سب کتنا خوش تھے۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، ایک آرام دہ سوٹ پہنا اور بال کھول کر بیڈ پر گر گئی۔ ابھی اسے بستر پر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی، اس کی آنکھیں نیند میں سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک بیڈ سائڈ پر لیمپ بجھ گیا۔ پورے کمرے میں ایک گہرا گھپ اندھیرا ہو گیا، لائٹ آف ہو گئی تھی۔ میرب نے الجھن سے کروٹ بدلی۔ سردار حویلی میں عام طور پر جنریٹر کا بندوبست ہوتا تھا، لیکن شاید آج اتنے بڑے فنکشن کی وجہ سے کوئی تکنیکی خرابی آ گئی تھی۔ اس لمحے باہر کھڑکی کے شیشوں پر کچھ زور سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ میرب نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ دوپہر تک جو موسم اتنا خوشگوار تھا وہ اچانک پلٹ چکا تھا۔ باہر ہوا کے تیز جھکڑ چلنا شروع ہو گئے تھے جو حویلی کے پرانے درختوں کی شاخوں کو بے دردی سے ہلا رہے تھے، اور پھر ایک زوردار کڑک کے ساتھ آسمان گویا پھٹ پڑا۔ تیز اور موسلا دھار بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر کسی کی دستک کی طرح پڑنے لگیں۔ کمرے میں بھبس پڑنے لگا تھا، لیکن میرب اتنی تھکی ہوئی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑکی کھولنے کے بجائے چپ چاپ اپنے بستر میں اندر تک گھس کر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر دیں۔ باہر بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا، کمرے کی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میرب اس وقت سکون کی نیند سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اس بات سے مکمل طور پر بے خبر کہ تقدیر اس کے لیے کیا کھیل رچا رکھا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ طوفان رات میں، یہ گرجنے بادل اور یہ اندھیرا محض ایک موسم کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی زندگی میں آنے والی اس ہولناک طوفان کا پیش خیمہ تھا جو اس کی ساری ہستی کو مٹا کر رکھ دے گا، اس کی معصومیت کو چھین لے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سردار حویلی کی آخری اتنی بڑی خوشی تھی کہ جس کے بعد صرف خاموشیاں اور طوفان اس کا منتظر تھے۔ تقدیر کا ایک ایسا وار اس کے لیے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا جو کچھ ہی عرصے بعد اس کے مقدر کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دینے والا تھا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور میرب خوابوں کی وادی میں جا چکی تھی۔ باہر طوفان کی شدت میں اضافہ ہو جا رہا تھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر یوں ٹکرا رہی تھیں جیسے کوئی اندر آنے کے لیے بے تاب ہو۔ حویلی کے اس اوپر والے حصے میں جہاں میرب کا کمرہ تھا، مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک دروازے سے ایک انتہائی مدھم سی چرمراہٹ کی آواز ابھری۔ کوئی بہت ہی دبے قدموں کسی سائے کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے وجود کی آہٹ طوفان کے شور میں دب گئی تھی۔ میرب نے نیند میں کروٹ لی۔ اسے اپنے بہت قریب کسی کی بھاری اور بے ترتیب سانسوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا شعور بیدار ہوا تھا، آنکھیں کھول کر کچھ سمجھ پاتی، ایک انتہائی بھاری اور مضبوط ہاتھ نے اندھیرے میں اس کے منہ
اور ناک کو بےدردی سے دبوچ لیا۔ میرب کی آنکھیں خوف سے پوری طرح کھل گئیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اندھیرے کے باعث وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے۔ اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پر حملہ آور کے بازوؤں کو نوچنے کی کوشش کی لیکن وہ شخص بہت مضبوط تھا۔ اس نے میرب کے دونوں ہاتھوں پکڑ کر بیڈ کی پشت کے ساتھ دبا دیے۔ میرب کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس اندھیرے میں حملہ آور کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے باوجود ایک انتہائی ناگوار اور عجیب سی بو اٹھ رہی تھی۔ یہ کسی شراب یا کسی بہت ہی تیز نشے کی بو تھی جس نے میرب کو حواس مزید مکتمل کر دیے۔ وہ شخص نشے میں دھت تھا۔ میرب نے اپنی پوری طاقت لگا کر سر کو دائیں بائیں جھٹکا، مزاحمت کی، اپنے پاؤں اسے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن اس درندے کی گرفت اتنی وحشیانہ تھی کہ میرب کی ہر کوشش رائگاں جا رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ کر اس شخص کے کھردرے ہاتھ کو بھگو رہا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں رحم کی بھیک مانگ رہی تھی لیکن اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ شخص جو بھی تھا وہ میرب کے وجود، اس کی معصومیت اور اس کی ہستی کو اپنی ناپاک ارادوں تلے روند چکا تھا، روندا چلا گیا۔ میرب کی روح تک زخموں سے چھلنی ہو گئی تھی لیکن اس کے منہ پر جمع ہوا آہنی ہاتھ اس کی سسکیاں بھی لینے نہیں دے رہا تھا۔ پھر جتنی خاموشی سے وہ سایہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اپنا گھناؤنا کھیل کھیلنے کے بعد اتنی ہی خاموشی سے وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ طوفان کی گرج چمک میں میرب کے دروازے کی ہلکی سی آواز میں کسی نے نہیں سنی۔ وہ چلا گیا، پیچھے چھوڑ گیا ایک ایسا وجود جو اب محض ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ میرب بیڈ سے نیچے فرش پر گر گئی۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے جسم کا پور پور درد سے چیخ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے اپنے ہی وجود پر ماتم کر رہی تھی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی کی طرح بہہ رہے تھے لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ اندھیرے میں کانپ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ درندگی کرنے والا کون تھا لیکن وہ حویلی کو کوئی ملازم تھا، کوئی رشتہ دار تھا جو منگنی پر آیا ہوا تھا یا کوئی کزن۔ اس درندے کا چہرہ اس اندھیرے اور خوف میں کہیں گم تھا۔ جب اگلی صبح سورج طلوع ہوا تو سردار حویلی کے لان میں بکھرے ہوئے پھول اور کرسیاں سمیٹی جا رہی تھیں لیکن اس صبح کی روشنی میرب کے کمرے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ناشتے کی میز پر جب سب اکٹھے ہوئے تو میرب سب سے آخر میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ وہ چہچہاتی، ہنستی کھیلتی میرب کہیں کھو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ زرد تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی چپ لگی تھی جو گہری خاموشی سے کم نہیں تھی۔ کیا ہوا میرب بیٹی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ تایا جبار نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، تشویش سے پوچھا۔ لگتا ہے کل رات فنکشن کی تھکاوٹ اب تک اتری نہیں، سارا دن پاگلوں کی طرح ناچتی رہی ہو۔ شاہ زین نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ میرب نے ایک بار آنکھیں اٹھا کر شاہ زین کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ پھر اس کی نظر میز پر بیٹھی ہر مرد پر باری باری پڑی۔ تایا جان، اس کا اپنا باپ حسن، محسن، شاہ کمال اور پھر سردار قاسم جو خاموشی سے اخبار پڑھتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ میرب کا دل زور سے دھڑکا۔ ان میں سے کون ہو سکتا ہے؟ یا باہر کے مہمان میں سے کوئی تھا؟ اس کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ وہ کس پر اعتبار کرتی تھی؟ کس سے جا کر بتاتی کہ رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ کیا المیہ پیش آیا؟ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ مجرم کون ہے۔ اس کی خاموش اور سنجیدگی سے اس سب کے لیے حیران کن تھا لیکن کسی کو کیا خبر کہ اس کے سکوت کے پیچھے کون سا طوفان مچل رہا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ میرب نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ اس نے ہنسنا، بولنا، شرارتیں کرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ سردار قاسم کی منگنی کے بعد مہمان جا چکے تھے لیکن میرب کا وہم اور شک اسے اندر ہی اندر دمک کی طرح چاڑھ رہا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی اور اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتی تھی۔ 1.5 ماہ بعد وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ اس واقعے کو گزرے 1.5 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ حویلی کے لوگ میرب کی اس تبدیلی کو اس بڑھتی ہوئی عمر اور سنجیدگی سمجھ کر نظر انداز کر چکے تھے لیکن تقدیر کا اصل وار ابھی باقی تھا۔ ایک دوپہر تمام گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اچانک میرب کا سر چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سنبھل پاتی، اس کے معدے میں ایک شدید اکائی اٹھی۔ اس نے جلدی سے منہ ہاتھ پر رکھا اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ تائی جان اور اس کی سگی ماں حیرت سے اس کے پیچھے گئیں۔ باتھ روم سے میرب کی الٹیاں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید تھا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی وہیں لاؤنج کے قالین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔
میرب کیا ہوا بچی کو؟ ارے پانی پلاؤ کوئی۔ حویلی میں ایک دم شور مچ گیا۔ جلدی سے ڈرائیور کو بلایا گیا۔ تائی جان اسے لے کر اسپتال پہنچ گئی۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں جب ڈاکٹر نے تائی جان کو اکیلے میں بلا کر جو بات بتائی، اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکلی، بلکہ جیسے آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر گر پڑا۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ سرداروں کی بیٹی ہے، کنواری بچی ہے یہ، تائی جان نے غصے اور صدمے سے کانپتے ہوئے کہا۔ بیگم صاحبہ، میں اپنی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں، بچی امید سے ہے، آپ جائیں اور آپ کے گھر کے معاملات۔ ڈاکٹر سے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تائی جان کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ میرب کو اس کے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی گاڑی میں ڈال کر حویلی واپس لے گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں سردار ذوالفقار کسی بچھڑے ہوئے شیر کی طرح کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ سردار جہانگیر صدمے سے صوفے پر گرے ہوئے تھے، جیسے اس کے جسم سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ باقی سب مرد اور عورتیں دم سادے کھڑے ہوئے تھے۔ وسط میں قالین پر میرب بیٹھی تھی، زور کو قطار رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور تایا جان کے پیروں کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور ہٹ جا مجھ سے غلاظت کی ڈھیر! سردار ذوالفقار کی گرج دار آواز سے ڈرائنگ روم کے شیشے لرز اٹھے۔ انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ میرے بھائی کی بیٹی، سردار اور جہانگیر کی اکلوتی اولاد، اس نے ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے۔ ہماری سفید پگڑیاں اس بے حیا نے کیچڑ میں اچھال دی ہیں۔ نہیں تایا جان، خدارا میرا یقین کریں۔ میرب سسکیوں کے درمیان ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں پاک دامن ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا۔ بکواس بند کر اپنی تایا جان آگے بڑھے اور انہوں نے میرب کے سر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بے شرم! 1.5 مہینے کا بچہ تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، تو کہہ رہی ہے کہ تجھے معلوم ہی نہیں؟ منہ کالا کرتے وقت نہیں سوچا تھا کہ خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی؟ اب ڈرامے کر رہی ہے؟ کیا پتہ نہیں کون تھا؟ مجھے سچ میں نہیں پتہ تائی جان، میرب چیختی۔ اس کی آواز ایک مظلومیت اور بے بسی تھی جو پتھر کا دل بھی چیر دے، لیکن وہاں سب پتھر بن چکے تھے۔ وہ منگنی والی رات جب لائٹ گئی تھی تو کوئی میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی وہ کون درندہ تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ! سردار جبار غصے سے آگے بڑھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حویلی میں گھس کر یہ کام کر جائے، اور تو نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ 1.5 مہینہ چپ رہی کیونکہ تیری مرضی شامل تھی اس گناہ میں، اور جب گناہ چھپ نہیں سکا تو من گھڑت کہانیاں سنا رہی ہے۔ میں ڈر گئی تھی چچا جان، مجھے ڈر تھا کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، اور آپ لوگوں نے واقعی نہیں کیا۔ میرب نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو بس آنسو بہا رہے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ بابا آپ تو بولیے، آپ کی میرب ایسی نہیں ہے۔ لیکن جہانگیر نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ میرب کے لیے موت سے بھی بڑا جھٹکا تھا۔ جس حویلی میں وہ ایک تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی، آج اس حویلی کے لوگ اسے ایک طوائف سے بھی بدتر سمجھ رہے تھے۔ کوئی ایک بھی شخص اس کی صفائی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سب کی نظروں میں وہ ایک مجرم اور ایک گناہگار عورت تھی، جسے اپنے کزن کی منگنی والے دن کسی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ جہانگیر، سردار ذوالفقار نے فیصلہ کن انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ یہ لڑکی آج ابھی اسی وقت اس حویلی سے باہر جائے گی۔ آج سے تیری کوئی بیٹی نہیں ہے اور ہماری کوئی بھتیجی نہیں ہے۔ اگر اس نے اس لمحے بھی مزید اس گھر میں گزارا تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ نکال دو اسے میری نظروں سے دور۔ میرب کو حویلی کی نوکرانیوں نے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے باہری یعنی دروازے سے باہر پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ میں نہ کوئی کپڑوں کا جوڑا تھا اور نہ پیروں میں جوتی۔ وہ مٹی اور دھول میں گری دروازے کو پیٹتی رہی، روتی رہی، لیکن سردار حویلی کا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے اس کا پر بند ہو چکا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ فیصل آباد کی سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی اور لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ میرب سڑک کے کنارے حویلی کی اونچی دیواروں کے سائے میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دبائے بے آواز رو رہی تھی۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے اندر ایک معصوم جان پل رہی تھی جس کا باپ کون تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس نے بڑی اذیت ایک عورت کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی ہونڈا سویل اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ میرب نے خوف سے سر اٹھایا
اٹھایا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سردار قاسم باہر نکلا۔ وہ پورے دن فیکٹری میں تھا۔ اسے پیچھے سے حویلی میں ہونے والے اس پورے طوفان کی خبر مل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی رعب اور سنجیدگی تھی، لیکن آج اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں میرب کے لیے نفرت نہیں، بلکہ ایک عجیب سا ترس تھا اور بے بسی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سردار ذوالفقار کے فیصلے کے آگے کھڑے ہونے کا مطلب بغاوت تھا، اور اس وقت پورے خاندان کے سامنے میرب کا دفاع نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو یوں سڑک پر کتوں کے آگے بھی نہیں پھینک سکتا تھا۔ میرب اس کے سامنے بڑی ہوئی تھی اور اسے جانتا تھا، اس سے اسے حال میں چھوڑنا قاسم کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ وہ چل کر میرب کے پاس آیا۔ میرب نے اسے دیکھا تو مزید پیچھے کھسک گئی، جیسے قاسم بھی اسے مارنے آیا ہو۔ اٹھو میرب، قاسم کی بھاری لیکن دھیمی آواز ابھری۔ قاسم بھائی میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں پاک ہوں۔ میرب نے اسے کے پیروں کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ وہ اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ قاسم کے دل میں ایک ڈر سا اٹھا۔ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی میرب۔ قاسم نے جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور سختی سے کھڑا کیا۔ روڈ پر تماشا مت بناؤ، گاڑی میں بیٹھو۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہم تایا جان مجھے مار دیں گے، وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی۔ وہاں جا رہے ہیں جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ قاسم اس کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کے ہجوم سے دور اپنے ذاتی فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ وہ فارم ہاؤس جو شہر سے کافی باہر تھا، جہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ قاسم نے شیشہ نیچے کیا، ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ سنو میرب، قاسم نے بیک ویو میرر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ آج تک حالات بہتر نہیں ہوتے۔ جب تک اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے، تم میرے فارم ہاؤس میں رہو گی۔ یہ بات گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے پاس ہو۔ تمہاری تمام تر ذمہ داریاں، تمہارے کھانے پینے سے لے کر تمہاری تحفظ تک آج سے میری ہیں۔ میرب نے روتے ہوئے قاسم کی طرف دیکھا۔ اس بے رحم دنیا میں جہاں اپنے باپ نے اسے منہ موڑ لیا تھا، یہ سخت گیر اور رعب والا کزن اس کی آخری پناہ گاہ بن کر سامنے آیا تھا۔ اس رات سے میرب کی زندگی سردار قاسم کے اس سنسان فارم ہاؤس تک محدود ہو گئی تھی۔ ایک ایسا سفر شروع ہو چکا تھا جس کی منزل اندھیروں میں چھپی تھی۔ طوفان کی شدت اب بھی وہی تھی، لیکن گاڑی کے اندر جیسے وقت تھم گیا تھا۔ سردار قاسم کے کانپتے ہاتھوں نے ایک ننھی جان رو رہی تھی، لیکن جس وجود سے یہ جان نکلی تھی وہ خود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ میرب آنکھیں کھولو، دیکھو ہمارا بیٹا ہوا ہے۔ میرب اٹھو۔ قاسم نے بچے کو ایک ہاتھ سے اپنے سینے سے لگایا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میرب کے سر پڑتے چہرے کو تھپتھپایا، لیکن میرب کا سر بے جان ہو کر ایک طرف ڈھلک چکا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں میں ایک ایسا شکوہ جم گیا تھا جو قاسم کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ اس دنیا سے دور، اس بے رحم رشتے سے منہ موڑ چکی تھی۔ نہیں یا اللہ، نہیں، تو مجھے ایسی سزا نہیں دے سکتا۔ قاسم نے اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر دے مارا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ایک سردار جس کی رعب سے پوری حویلی کانپتی تھی، آج ایک بے جان لڑکی کے قدموں میں پڑا بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس بند گاڑی میں قاسم کا وہ بھیناک پچھتاوا جو پچھلے کئی مہینوں سے اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، ایک عفریت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ قاسم کی نظروں کے سامنے وہ رات گھومنے لگی۔ اس کی اپنی منگنی کی رات تھی، محفل عروج پر تھی۔ قاسم اپنے مخصوص دوستوں کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے میں بنی ایک الگ بیٹھک میں موجود تھا۔ دوستوں کا مجمع تھا، شغل میلہ چل رہا تھا، پینے پلانے کا دور عروج پر تھا۔ قاسم عام طور پر حج میں رہتا تھا، لیکن رات کی خوشی اور دوستوں کے اصرار پر اس نے امپورٹڈ شراب کے کچھ بیگ زیادہ ہی چڑھا لیے تھے۔ جب رات کے کسی وہ رات کو لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی کی اوپری پورشن کی طرف اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو اس کے حواس بالکل مکمل طور پر اس کے قابو میں نہیں تھے۔ راہداری میں چلتے ہوئے وہ میرب کے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ دروازہ شاید ٹھیک سے بند نہیں تھا اور پھر شراب کے نشے اور شیطان کے بہکاوے نے اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جس نے ایک معصوم ہستی کو دنیا اجاڑ دی۔ وہ بلا ارادہ ایک اندھے طوفان کی طرح اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ میرب نے مزاحمت کی تھی۔ وہ چیختی رہی، لیکن قاسم کے مضبوط اور نشے میں دھت ہاتھوں نے اس کے منہ کو دبوچ لیا تھا۔ جب اگلی صبح قاسم کی آنکھیں کھلی تو نشہ اترا تو اس نے اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس ہوا اور اپنے ہی وجود سے کن کھانے لگا۔ وہ چاہتا تھا اس وقت سب کو سچ بتا دے، لیکن سردار قاسم جو اپنی عزت اور رعب کے لیے جانا جاتا تھا، وہ ایک بزدل نکلا۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے باپ کی نظروں میں گرنے سے ڈر گیا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب میرب کے حاملہ ہونے کی راز کھلا، اسے حویلی سے نکالا گیا تو قاسم کا ضمیر اسے
کوسنے لگا۔ اسی ضمیر کی بوجھ اور پچھتاوے تلے دب کر اس نے میرب کو اپنے فارم ہاؤس میں پناہ دی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اس کا سارا بوجھ اٹھائے گا۔ حالانکہ وہ بوجھ میرب کا نہیں، قاسم کے اپنے گناہ کا تھا۔ میں بزدل ہوں میرب، وہ ایک درندہ ہوں۔ قاسم نے خون اور پانی میں لت پت بچے کو اپنی جیکٹ میں لپیٹتے ہوئے سسکاری بھری۔ میں نے سوچا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں تمہیں اپنا لوں گا، میں سب کو سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں گا، لیکن تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ قاسم کا پچھتاوا گہرا ہو گیا تھا۔ صبح کا سورج سردار حویلی پر ایک انتہائی منحوس خبر لے کر طلوع ہوا۔ حویلی کا بڑا آہنی دروازہ کھلا اور قاسم کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ لان میں موجود نوکر اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے گھر والے سکتے میں آ گئے۔ جب قاسم گاڑی سے باہر نکلا، اس کے کپڑے خون سے کیچڑ سے لت پت تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی جیکٹ کے اندر کوئی روتی ہوئی چیز لپٹی ہوئی تھی، جس میں ایک ملازم کے سپرد کیا، اور اس کے دوسرے بازوؤں پر میرب کی لاش تھی۔ میرب! سردار جہانگیر کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے آئے۔ تائی جان، میرب کی ماں نے جب میرب کا پیلا بے جان چہرہ دیکھا تو حویلی کی دیواریں ان کی بین اور چیخوں سے لرز اٹھیں۔ یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ ہائے میری میرب! قاسم، یہ سب کیا ہے؟ یہ حال کس نے اس کا کیا ہے؟ سردار جبار نے آگے بڑھ کر قاسم کو کندھے سے ہلایا۔ سردار ذوالفقار جو لاٹھی ٹینکتے ہوئے باہر آئے تھے، ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ قاسم نے آہستہ سے میرب کی لاش کو لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھے بڑے تخت پر لٹا دیا، جو خود اپنے گھٹنوں کے بال زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ حویلی کا وہ مغرور سردار آج ایک بھکاری کی طرح ٹوٹ چکا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے قاسم؟ تو اسے کہاں سے لایا ہے؟ اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سردار ذوالفقار کی گرجدار آواز ابھری۔ قاسم نے آہستہ سے اپنی جیکٹ کا کپڑا ہٹایا۔ ایک ننھا سرخ سفید چہرہ باہر آیا جو سردی اور بھوک سے رو رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے تایا جان۔ قاسم کی آواز اتنی بھاری اور کھدری تھی جیسے اس کے گلے میں کانٹے چبھے ہوں۔ اور یہ میری بیوی، میری میرب کی آخری نشانی ہے۔ ایک بم تھا جو سردار حویلی کے بیچوں بیچ گرا تھا۔ سب کی سانسیں اٹک گئیں۔ میرب کو روتی ہوئی ماں کے بین ایک دم رک گئے۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ سردار ذوالفقار آگے بڑھے۔ ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بابا، میں کوئی سردار نہیں، میں ایک مجرم ہوں، ایک درندہ ہوں۔ قاسم نے اپنے ہی منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور پھر زوردار روتے ہوئے اس نے اس رات کی پوری کہانی، اپنا نشہ، اپنی درندگی اور اپنی بزدلی سب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ یہ میرے گناہ کا بوجھ اکیلے اٹھاتی رہی، یہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، میں بزدلوں کی طرح تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے اسے فارم ہاؤس پر چھپائے رکھا تھا، کسی دن ہمت کر کے آپ سب کو بتاؤں گا، لیکن کل رات درد ذہ میں جب گاڑی خراب ہوئی تو یہ مجھے تنہا کر کے چلی گئی۔ قاسم نے روتے ہوئے کہا، اور ایک زوردار تھپڑ قاسم کے منہ پر پڑا جس نے اس کا رخ موڑ دیا۔ یہ تھپڑ سردار ذوالفقار کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر خون اتر آیا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی قاسم کو جان سے مار دیں گے۔ تو میرا خون نہیں ہو سکتا؟ تو نے اس معصوم بچی کی زندگی اجاڑ دی، ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، اور پھر بزدلوں کی طرح اسے اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سردار ذوالفقار کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اپنے بیٹے کے لیے جو نفرت اور حقارت تھی، اس نے قاسم کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ سردار جہانگیر نے آگے بڑھ کر قاسم کے گریباں کو پکڑ لیا۔ تو نے میری بیٹی کو مار ڈالا قاسم، تم لوگوں نے میری بے گناہ بچی پر تہمت لگائی، اسے گھر سے نکال دیا۔ میری میرب، میری معصوم میرب! وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ساری حویلی جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ ہوتی تھی، آج ماتم اور ندامت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ اداسی اس کی دیواروں سے یوں لپٹ گئی جیسے کبھی نہ جانے کے لیے ہو۔ میرب کے والدین رو رو کر بے حال ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پاک دامن بیٹی پر یقین کیوں نہیں کیا؟ قاسم جو پہلے ہی اپنی نظروں میں گر چکا تھا، اب پورے خاندان کے لیے ایک گالی بن چکا تھا۔ اس کے لیے سردار ذوالفقار کے دل میں کوئی معافی نہیں تھی۔ انہوں نے اس وقت فضا کے گھر والوں کو فون کر کے منگنی توڑ دی اور قاسم پر حویلی کے تمام فیصلوں اور کاروبار کے دروازے بند کر دیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن سردار حویلی کی فضاؤں میں چھائی اداسی کم نہ ہوئی۔ قاسم نے میرب کے بچے کو باقاعدہ اپنا نام دیا اور اس کے نام بڑی محبت سے علی رکھا۔ قاسم کے لیے دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دل سے شادی کا خیال ہمیشہ کے لیے نکال دیا، ساری زندگی شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ وہ قاسم جو کبھی حویلی پر حکمرانی کرتا تھا، جس کے چلنے سے ملازمین کی سانسیں رک جاتی تھیں، جس کا چرچا شہر میں مشہور تھا، آج وہ اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے حویلی کے ایک کونے میں پڑے کسی فالتو سامان کی طرح رہتا تھا۔ کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے
ساتھ دسترخواں پر نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کا دن، اس کی رات، اس کا جینا، اس کا مرنا، سب کچھ اب صرف اور صرف علی تھا۔ وہ اس کے ننھے بچے کو خود نہلاتا، خود کھلاتا اور راتوں کو سینے سے لگا کر سوتا، لیکن جب بھی وہ علی کے چہرے کو دیکھتا، اسے میرب کی وہ درد بھری چیخیں اور کھلی رہ جانے والی بے بس آنکھیں یاد آ جاتیں۔ وہ گھنٹوں روتا رہتا۔ سردار حویلی سے کچھ فاصلے پر واقع پرانے خاندانی قبرستان میں شام کو سائے گہرے ہو رہے تھے۔ خزاں کے خشک پتے ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے قبروں سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک کچی مٹی کی قبر کے سرہانے سردار قاسم بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور اس کی وہ پروقار شخصیت اب کندھوں سے جھک چکی تھی۔ اس کی گود میں 3 سالہ علی بیٹھا اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے قبر پر پڑے گلاب کی سوکھی پتیوں سے کھیر رہا تھا۔ قاسم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے قبر کی مٹی کو چھوا۔ میرب! قاسم کی آواز بامشکل اس کی حلق سے نکلی، ایک ایسی کھردری اور ٹوٹی ہوئی آواز جس میں صدیوں کا درد چھپا ہوا تھا۔ دیکھو، میں پھر آ گیا ہوں۔ آج علی نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ میں اسے کیا بتاؤں میرب کہ اس کا باپ ایک درندہ ہے، کہ میں نے اس کی ماں کو مار ڈالا۔ اس کے آنسو قبر کی مٹی میں جذب ہونے لگے تھے۔ علی نے حیرت سے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے قاسم کا آنسو پوچھنے لگا، مجھے معاف کر دو میرب۔ قاسم نے اپنا ماتھا قبر کی مٹی پر رکھ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس کی سرداری سب اس مٹی کے نیچے دفن ہو چکی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میری جان نکل رہی ہے لیکن یہ عذاب کم نہیں ہو رہا۔ تم تو چلی گئی لیکن مجھے ایک ایسی لاش بنا کر چھوڑ گئی جسے دفن ہونے کے لیے کوئی زمین قبول نہیں کر رہی۔ ہوا کیا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور قبر پر لگے پودے کی ٹہنیاں ہل گئیں۔ قاسم نے علی کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ سزا، یہ پچھتاوا، یہ آنسو تا حیات اس کے لیے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے۔ وہ اپنے گناہوں کی آگ میں روز جلتا تھا، ہر روز مرتا تھا۔